السلام۔ آج میرے ذمہ سورہ نساء کی آیت 97 اور 98 کی تشریح پیش کرنا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیا تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے۔ انسان اپنے نفس پر ظلم کب کرتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت محنت کے کام کرنے سے ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ دراصل ظلم یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اپنے نفس پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ، پیر کو، آنکھ کو، کان، دماغ، ان ساری چیزوں کو گناہ کے کام میں لگا دینا۔ چونکہ اللہ نے ہمیں یہ اعضاء اس کی فرما برداری کے لیے دیے ہیں، صحیح طریقے سے استعمال کے لیے دیے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ان کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 36 میں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کے باز پرس ہوتی ہے۔ غرض انسان کی روح قبض کرنے والے جو خاص فرشتے ہوتے ہیں، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، ان کی روح کو آسانی سے قبض کر لیتے ہیں، اور جو بدکار و فاجر و فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کی جان بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے۔ جب موت کے فرشتے ایسے انسان کے پاس جاتے ہیں جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی اپنی زندگی گناہوں میں کاٹ دی، جو اطاعت و فرما برداری سے ہمیشہ اپنا منہ موڑتے رہے، ایسے لوگوں سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں مبتلا تھے، یعنی دنیا میں تمہاری کیا روش رہی، کس مقام پر تھے، کیسے کام انجام دیا کرتے تھے۔ اکثر ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ جس کام میں اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی اسی حالت میں خاتمہ ہوتا ہے۔ لوگ قرآن پڑھاتے ہوئے سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں خدا سے جا ملتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بدبخت ہوتے ہیں، جن کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے اور اسی پر ان کی موت آ جاتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ آیت جس پس منظر میں نازل ہوئی ہے وہ یہ تھا کہ مکے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مومن تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، اس کا اعلان نہیں کیا تھا، ہجرت کر کے مدینے بھی نہیں پہنچے۔ جب جنگ کا موقع آیا تو یہ لوگ کفار کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، لیکن جنگ کے موقع پر جب کسی مسلمان کا تیر آ کر انہیں لگتا اور موت کے فرشتے ان سے دریافت کرتے کہ دنیا میں تم کس حال میں رہے، تو ان کا جواب یہ ہوتا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے، یعنی ان میں اتنی ہمت اور طاقت نہ تھی کہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے اور خدا کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرتے، اس مقام کو جہاں دین پر وہ قائم رہ سکتے تھے۔ غرض فرشتے ان سے کہیں گے، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ غرض جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس وقت میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ہجرت کا واقعہ کا ذکر کروں تو بے جا نہ ہوگا کہ کس طرح انہوں نے تنہا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کے لیے نکل پڑتی ہیں، جس سفر کے لیے بڑے بڑے مرد حضرات بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ غرض وہ لوگ جو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر دین کو قائم کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے اور یہ حیلہ اور بہانہ بناتے ہیں کہ اس دور میں یا اس موقع پر ہم دین کے فلاں کام نہیں کر سکتے، تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ ایک مومن تو وہ ہے جو ہجرت کرے بے دینی سے دین کی طرف اور بے عملی سے عمل کی طرف۔ آگے کی آیت میں رعایت دی گئی ہے کہ 3 قسم کے افراد کو، جو بوڑھے ہوں، عورتیں، بچے،
چونکہ یہ کمزور اور بے بس ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر چلنا آسان فرمائے اور خاتمہ اچھے کاموں پر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جناب جاوید سلیم صاحب اچھا پریپریشن جائن کرے اور اچھے جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم سے پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ اسی قسم سے اور بھی اچھے قسم سے پیش کرنے کے لیے اور زیادہ یہ دیں گے۔ اس کے بعد ہمارے اکرم صاحب جائن ہو کر رہے ہیں، 6 گھنٹے ہو گئے تھے، تب تک کا انتظار کرے آپ کا۔ ہلو، تو انشاءاللہ اب جو ہے آیت نمبر 99 جو ہے، یہ 90 آیت کی ذمہ داری ہمارے ریحان نوید صاحب کے ذمہ ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آیت نمبر 99 تلاوت کرتے ہیں اور تھوڑی تشریح پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا۔ اکرم صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں، جو مرد عورتیں اور بچے کے بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کر دینے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ ریحان نوید صاحب ساؤنڈ بہت کم ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے اب؟ میں کہتا ہوں ساؤنڈ بڑھانا کیا دیکھو، ذرا ڈیوائس نزدیک رکھیے۔ جی آ رہا ہے ہمارے سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھیے۔ ذرا موبائل قریب ہاں، رکھیے۔ جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ ہاں، جو آیت منتخب کی گئی ہیں، آیت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اسلامی نظام قائم ہونے کے بعد کے لیے فرمائی گئی ہیں۔ جب اسلامی نظام قائم ہو گیا ہے تو کچھ لوگ وہیں نظام کفر میں ہی دبکے رہ گئے تھے۔ وہاں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ پہلے کے آیت میں جو لوگ اپنے نفس سے ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتے قبض کر رہے تھے، پوچھتے ہیں کہ کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم زمین میں کمزور اور مضبوط تھے۔ دارالحکومت دارالاسلام قائم ہو گیا تو اسلامی نظام کے تحت آ کے رہنا چاہیے تھا ان کو، اس لیے وہاں رہ گئے کہ ان کے مال و متاع ان کو محبوب تھے، ان کا ملک انہیں چھوڑنا پسند نہیں کر رہے تھے، اس لیے وہاں پر رہ گئے۔ ان کو تو اللہ بڑا عذاب دینے والا ہے۔ اور جو مرد عورتیں بچے واقعی بے بس ہیں، ان کے لیے اللہ ہے نا معاف کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے آیت میں۔ اور جو ہجرت کرنے کے جو ہجرت کر کے دارالاسلام میں آتے ہیں، وہ تو اسلام کے نظام پہ چلنے کے لیے ان کو مکمل آزادی ہوتی ہے، مکمل آزادی رہتی ہے اور آسانی بھی رہتی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اگر ہجرت کرنے کے بغیر وہاں رہ کر اسلامی قانون اسلامی غلط بات ہے، بس کرتا ہوں جی خدا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ ریحان صاحب۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 100 ہے،